اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایٹی وائز کے سامعین، تاریخ اسلام میں رونما ہونے والے واقعات ہمیشہ دین اسلام کے لیے فتح لیے آئے۔ جس کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہو، اسے بلا کون مٹا سکتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل عرب کی سرزمین پر کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ عرب کی سرزمین پر کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ ان میں سے ایک حیرت انگیز واقعہ اصحاب فیل اور ابابیل کا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ فیل میں ہے، جو عربوں کی تاریخ کا عجیب سانحہ تھا۔ عرب کے جنوب میں واقع ملک یمن میں بادشاہ ابرہ ابن اشرم حکومت کرتا تھا، جو کسی زمانے میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا کمانڈر رہ چکا تھا۔ اس نے یمن کے بادشاہ ذو نواس کو ایک جنگ میں شکست دی اور ثابت کیا کہ وہ بادشاہ نجاشی کا جانثار ہے۔ نجاشی نے ابرہ کو یمن کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ جب ابرہ کو معلوم ہوا کہ عرب کے لوگ کعبہ کو نہایت مقدس تصور کرتے ہیں اور ان کی زیارت اور عبادت کے لیے دور دور سے سفر کر کے آتے ہیں، تو اس نے یمن میں ایک نہایت ہی خوبصورت گرجا گھر تعمیر کروایا۔ کہا جاتا ہے کہ روئے زمین پر اس قدر خوبصورت گرجا گھر کہیں نہیں تھا۔ اس نے پورے عرب میں اپنے مبلغ بھیجے اور لوگوں کو دعوت دی آ کر اس کے گرجا گھر کی زیارت کریں۔ دراصل ابرہ کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کعبہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر اس کے بنائی ہوئی عظیم الشان عمارت گرجا گھر کی عبادت شروع کر دیں۔ عرب کے لوگوں کا رجحان اس گرجا گھر کی طرف ہو جائے، لیکن کعبہ کی عظمت کو کوئی دنیا کا بادشاہ کیسے ختم کر سکتا تھا؟ ابرہ کے ارادے کو سمجھتے ہوئے عرب کے سبھی قبیلے آگ بگولا ہو گئے، جبکہ عرب کے بہت سے قبیلے مشرک بھی تھے، لیکن وہ کعبہ شریف کی بہت عزت و احترام کرتے تھے، کیونکہ یہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آثار اور مقام سے منسوب تھی۔ اس لیے ان قبیلوں نے ابرہ کے ناپاک ارادوں پر غم و غصے کا اظہار کیا۔ ایک قبیلہ بنو کنینا کا ایک شخص یمن گیا اور رات کے وقت اس نے گرجا گھر میں جا کر آگ لگا دی۔ جب ابرہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنا صبر کھو دیا اور طیش میں آ کر اس نے اپنی عبادت گاہ کی توہین کا بدلہ کعبہ شریف سے لینے کی ٹھان لی۔ لہٰذا اس ناپاک ارادے کو پورا کرنے کے لیے اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے مدد طلب کی اور ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا لشکر منگوا کر اپنی پوری طاقت کی نمائش کرتے ہوئے وہ یمن سے روانہ ہوا تاکہ وہ کعبہ شریف کو ڈھا سکے۔ عرب کے تمام قبیلے ابرہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن تمام قبیلے ایک ایک کر کے ابرہ کے لشکر سے شکست کھا گئے۔ جب ابرہ کا لشکر طائف کے قریب پہنچا تو اس کا ایک گروہ مکہ روانہ ہوا۔ جب یہ لوگ مکہ کے قریب پہنچے تو انہیں وہاں کچھ ریوڑ نظر آئے، تو انہوں نے وہ تمام اونٹ اور بکریاں مال غنیمت سمجھ کر اپنے ساتھ ہانک لیے۔ دراصل یہ سب ریوڑ قریش مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ یہ ریوڑ کثیر تعداد میں تھا۔ جب یہ خبر عبد المطلب تک پہنچی تو آپ مکہ سے باہر آئے، جہاں ابرہ کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا، اور ملاقات کے لیے ابرہ کو پیغام بھیجا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ قریش کا سردار ملنے آیا ہے تو ابرہ نے اپنے آپ کو عظیم سمجھا اور خیمے میں آپ کو بلایا۔ جب ابرہ نے دیکھا کہ عبد المطلب ایک بلند قامت کا روبدار نہایت حسین و جمیل شخص ہے تو ابرہ آپ کو دیکھ کر مرعوب ہوا اور بے اختیار تخت شاہی سے اترا اور آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ بولا، آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے کہا کہ آپ کے سپاہی جو میرا ریوڑ لائے ہیں وہ میرا واپس کر دیں۔ یہ سن کر ابرہ بولا، اے سردار قریش مکہ، میں تو سمجھا تھا آپ بیت المقدس کی حفاظت کی فکر میں آئے ہیں، لیکن یہاں تو آپ کو اپنے مال کی فکر لے کے آئی ہے۔ مال سے محبت اور فکر میں آپ نے جو رویہ اختیار کیا، آپ کی عزت میری نظروں میں کم ہو گئی۔ اونٹ اور بکریوں کی کیا اوقات ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ دوں گا، برباد کر دوں گا۔ آپ نے تو کعبہ کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبد المطلب نے کہا، مجھے اپنے اونٹوں سے مطلب ہے۔ کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی کوئی فکر نہیں۔ یہ سن کر ابرہ نے کہا، میں یہاں کعبہ کو ختم کرنے آیا ہوں،
روئے زمین پر کعبہ کا نشان تک نہ رہے گا۔ اس کے بعد ابرا نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا، لہٰذا عبد المطلب تمام جانور لیے مکہ واپس آ گئے اور آ کر لوگوں سے کہا پہاڑوں میں پناہ لے لو، مکہ سے نکل آؤ۔ لہٰذا تمام قبیلے وہاں سے نکل کر پہاڑوں میں پناہ گزین ہو گئے۔ لہٰذا عبد المطلب کعبۃ اللہ میں آئے اور کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے کعبۃ اللہ کی حفاظت کی دعا مانگی کہ اے اللہ، ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، صلیب والوں کو اور صلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے عطایت گزاروں کی مدد فرما۔ ابرا جب دن چڑھے اپنا لشکر جرار اور ہاتھیوں کی کثیر تعداد لیے آگے بڑھا۔ ابرا جس ہاتھی پر خود سوار تھا وہ ہاتھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ بہت زور زبردستی کے باوجود بھی ہاتھی آگے نہ بڑھا، لیکن جب اسے واپسی کے لیے موڑا جاتا تو ہاتھی چل پڑتا۔ ابرا اس واقعے سے بہت متعجب ہوا۔ اچانک ابابیل پرندوں کے گول ابراہ کے لشکر کے سر پر آن پہنچے۔ سبھی پرندوں کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کینکریاں تھیں۔ بظاہر یہ نظر آنے والی چھوٹی چھوٹی کینکریاں عذاب الہی لائی تھیں۔ یہ کینکریاں جب ابرا کے سپاہیوں کے سر پر گرتی تو ان کے جسموں کو چیرتی ہوئی ہاتھیوں کے جسموں کے پار ہو جاتی۔ ابرا کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ابابیلوں کی سنگساری اللہ کے قہر و عذاب کی ایسی مار تھی کہ ابرا کی فوج کا ایک بھی آدمی زندہ نہ بچا۔ پورے کا پورا لشکر ہاتھیوں سمیت ہلاک و برباد ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد عرب میں قریش مکہ اور کعبۃ اللہ کا ادب و احترام اور بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے خاندان کو بہت عظیم کر دیا لوگوں کی نظروں میں۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس واقعے سے اس سال کو عام الفیل کا سال کہا گیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس پیارے نبی پر۔ اے اللہ، ہمیں اور ہماری نسلوں کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمانا۔